السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایپیسوڈ 15، قصہ نمبر 56، ایک خائن یہودی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام آئے تو اہل کتاب میں سے ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی مسلمان نے میرے ساتھ ہی کیا سلوک کیا ہے۔ وہ زخمی حالت میں تھا اور اس کو زد و کوب کیا گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید غضبناک ہوئے اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جاؤ دیکھو اس کو کس نے مارا ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو پتہ چلا کہ عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارا ہے۔ جس وقت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو آپ نے پوچھا، تو نے کیوں مارا ہے؟ کیا ہوا تھا؟ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، میں نے اس کو دیکھا کہ ایک مسلمان عورت کو گدھے پر بٹھائے لے جا رہا تھا۔ اس نے گدھے کو تیز دوڑایا تاکہ وہ گر جائیں، مگر وہ نہ گریں تو اس نے ان کو دھکا دیا تو وہ زمین پر گر گئیں اور یہ منہ کے بل زمین پر گرا، اس لیے زخمی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ اس عورت کو لاؤ، وہ تمہاری بات کی تصدیق کرے۔ چنانچہ اس عورت کا باپ اور اس کا شوہر آیا اور ان دونوں نے عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق کر دی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی کے خلاف سولی پر لٹکانے کا حکم دیا اور پھر اسے سولی دے دی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے تم سے اس بات پر تہمت سے صالحیت نہیں کی تھی۔ پھر فرمایا، لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ دینے کے متعلق خدا سے ڈرو۔ جو شخص بھی ان میں سے ایسا کرے گا اس کی ہمارے ذمہ کوئی پناہ نہیں ہے۔ قصہ نمبر 57، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مظلوم کو بدلہ دلانا۔ ایک آدمی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فریاد لے کر آیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو سیلاب کی طرح رواں تھے۔ اپنے ظلم پر داد رسی کے لیے کہنے لگا، اے امیر المومنین، میں ظلم سے بچنے کے لیے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے غصہ ظاہر ہوا۔ فرمایا کہ تم مطمئن رہو، تجھے پناہ مل گئی ہے، یعنی تو نے ایک ایسے آدمی سے التجا کی ہے جو تیری حفاظت کرے گا۔ اس آدمی نے روتے ہوئے کہا کہ میرا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے دوڑ کا مقابلہ ہوا۔ میں اس پر غالب آیا تو وہ مجھے کوڑے مارنے لگا اور مجھے کہنے لگا کہ میں ابن الاکرمین ہوں، یعنی دو معزز آدمیوں کا بیٹا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حاضر ہونے کا حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر حاضر ہوں۔ چنانچہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ ان کے پیچھے پیچھے ان کے بیٹے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکار کر کہا کہ مصری شخص کہاں ہے؟ وہ آدمی کانپتے ہوئے آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کوڑا لو اور اس کو مارو۔ اس آدمی نے وہ کوڑا پکڑا، اس کو گھمایا اور پھر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کی کمر پر مارنا شروع کیا، جس کو کھجور کے ایک تنے کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مصری آدمی کے برابر کھڑے اس کو فرما رہے تھے کہ مارو اس ابن الاکرمین کو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا گواہ ہے، اس آدمی نے اس کو مارا اور ہم اس کے مارنے کو پسند کر رہے تھے۔ وہ مسلسل مارتا رہا یہاں تک کہ ہم نے تمنا کی کہ اب یہ اس کو چھوڑ دے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب عمرو کے سر پر بھی کوڑے لگاؤ۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، مجھے صرف اس کے بیٹے نے مارا تھا اور میں نے اس سے بدلہ لے لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا لیا ہے؟ ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جنا تھا۔ حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر جھکاتے ہوئے عرض کیا، اے امیر المومنین، مجھے تو اس واقعے کی خبر بھی نہیں تھی اور نہ یہ میرے پاس آیا۔ قصہ نمبر 58، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واقعی تو عادل حکمران ہے۔ قیصر نے اپنے ایک قاصد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حال احوال معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ قاصد یہاں آیا تو دیکھا کہ یہاں تو کوئی محل وغیرہ نہیں ہے اور نہ ایسا کوئی گھر ہے جس سے پتہ چلے کہ یہاں کوئی بادشاہ رہتا ہے۔ مدینہ کے لوگوں سے پوچھا
تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہمارا بادشاہ تو کوئی نہیں ہے، ہاں البتہ ہمارے ایک امیر ہیں جو اس وقت مدینہ سے باہر کہیں گئے ہوئے ہیں۔ وہ قاصد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں نکلا تو ایک جگہ دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین کو فراش بنائے ایک درخت کے سائے میں سو رہے ہیں، اپنا سر اپنے درے پر رکھا ہوا ہے اور آس پاس کوئی پہرے دار بھی نہیں ہے۔ جب اس نے یہ حالت دیکھی تو دل میں ہیبت بیٹھ گئی، یہ ایسا آدمی ہے کہ بادشاہوں کو اس کی ہیبت اور رعب کی وجہ سے چین نہیں آتا، اور اس کی ظاہری حالت یہ ہے۔ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واقعی تو نے لوگوں میں عدل قائم کیا اور ان کو امن میں رکھا، تبھی تو آرام کی نیند سو رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں ہمارا بادشاہ ظلم کرتا ہے، ہر وقت خوف اس کے سر پر سوار رہتا ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرا دین دین حق ہے، اگر قاصد بن کر نہ آیا ہوتا تو ضرور اسلام لے آتا، البتہ میں واپس جا کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ قصہ نمبر 59۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے بیٹے کو بوسہ دینا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو اسد کے ایک آدمی کو کسی علاقے کا عامل یعنی گورنر بنایا۔ وہ اپنا عہدہ لینے آیا تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کا ایک بیٹا لایا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چوم لیا۔ اس اسدی آدمی نے متعجب ہو کر کہا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ اس کو چومتے ہیں؟ خدا کی قسم میں نے تو کبھی اپنے بیٹے کو نہیں چوما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کی تند مزاجی کو دیکھا تو فرمایا، تو خدا کی قسم لوگوں پر بہت کم مہربان ہے، ہمارا عہدہ واپس دو، میں تجھے کسی کام کا کبھی ذمہ دار نہیں بناؤں گا۔ قصہ نمبر 60۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے بیٹے کو مارنا۔ سخت تاریک رات میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن اور ابو سروع عقبہ بن الحارث کو شیطان نے آ گھیرا۔ دونوں نے شراب کو دور چلایا، اتنی شراب پی لی کہ نشے میں آ گئے۔ جب صبح ہوئی تو دونوں دوڑتے ہوئے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ وہ اس وقت مصر کے حاکم تھے۔ دونوں نے روتے ہوئے کہا کہ ہمیں پاک کر دیجیے، ہم نے شراب پی تھی جس سے نشہ ہو گیا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم گھر چلو، تمہیں پاک کرتے ہیں۔ وہ گھر میں داخل ہوئے تو ان کے سر مونڈ دیے گئے، پھر کوڑے لگائے گئے۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر ملی تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ عبد الرحمن کو ایک کجاوے پر بٹھا کر میرے پاس بھیج دو۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بھیج دیا۔ جب عبد الرحمن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مارا اور سزا دی، کیونکہ وہ ان کے بیٹے تھے، لیکن دوسری بار اس پر حد قائم نہیں کی۔ پھر ان کو چھوڑا تو وہ 1 ماہ تک زندہ رہے، پھر ان کی تقدیر آ گئی اور وہ انتقال کر گئے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اس سے آگے کے قصے ہم انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں پڑھیں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔